السلام علیکم گائز. ہم نے بھی اس سے پہلے ولی دکنی کی غزلوں کے بارے میں پڑھا. اب ہم آبرو کی غزل ہوئی کے بارے میں تھوڑا سا مطالعہ کریں گے. میں یہ شارٹ آپ کو کراتی ہوں تاکہ آپ کی نظروں سے نکل جائے, آپ کو پرابلم نہ ہو, تھوڑا سا پڑھ سکیں. ویسے غزل آسان ہے, اتنی ٹف نہیں ہو تو مجھے کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے آپ کسی کے بارے میں پوچھ سکتے ہیں. شروع کرتے ہیں. شمالی ہند کے قدیم شاعروں میں آبرو کا مقام و مرتبہ بہت عظیم ہے. اس دور کی شاعری تہذیب و روایت کے مطابق ان کی شاعری یقینی طور پر قابل تعریف ہے. ان کا نام نظم الدین ہے. کس کا؟ آبرو کا. نظم الدین نام ہے ان کا. شاہ مبارک ان کا عرف ہے. کیا ہے؟ نظم الدین نام ہے ریئل, اور شاہ مبارک ان کا عرف ہے. عرف کسے کہتے ہیں؟ ایک تو ہوتا ہے اسم ہوتی ہے نا, اسم کے اندر عرف ہوتا ہے. تو جیسے کہ کسی خطاب ہوتا ہے کسی ریاست کے دوارا دیا گیا عرف, اسی طریقے سے اسم ہوتا ہے. تو یہ شاہ مبارک نہ ان کو دیا گیا ہے, جنتا کے دوارا دے دیا جائے, عوام کے دوارا دے دیا جائے پدوی, عرف یا لقب دے دیا جائے, تو اسے یہ عرف کہا جاتا ہے. شاہ مبارک ہے ان کا. اور آبرو تخلص ہے. کیا نام رکھا انہوں نے تخلص کے رکھا اپنا؟ آبرو. نام ہے نجم الدین, شاہ مبارک عرف ہے, اور آبرو کیا ہے؟ تخلص سے شاعری کرتے ہیں. 1692 میں گوالیار کے صوفی گھرانے میں پیدا ہوئے تھے, مگر وہ دلی آ کر آباد ہو گئے. کہاں آباد ہو گئے؟ دلی. اور ساری زندگی دلی ہی میں ہی گزاری. البتہ شاہی ملازمت کے دوران کچھ عرصے نارنول میں بھی رہے تھے. کس کے دوران؟ شاہی ملازمت. جب شاہی ملازمت کی یعنی کہ مغلیہ سلطنت میں یہ تھے, تب انہوں نے کچھ دوران تک یہ نارنول میں بھی رہے تھے, مگر ان کی شہرت دلی کے شاعر کی حیثیت سے ہو گئی. کس کی شاعر کی حیثیت سے؟ دلی کے شاعر کی حیثیت سے. اس دور کے نامی گرامی استاد شاعر خان آرزو کے نزدیک رشتہ دار تھے. اپنے کلام میں پختگی ہونے کے باوجود وہ خان آرزو سے صلاح و مشورہ لیا کرتے تھے. اپنے کلام کو پختگی کرنے کے لیے یعنی کہ مضبوط بنانے کے لیے وہ خان آرزو سے کیا لیا کرتے تھے؟ صلاح مشورہ لیا کرتے تھے. غزل گوئی میں آبرو میں شعر و شاعری کا اچھا خاصا مذاق تھا, یعنی کہ یہ شاعری اچھی کر سکتے تھے. شاعر کہنے کی بے پناہ صلاحیت تھی. شاعر کہنے کی ان کے اندر بے پناہ صلاحیت تھی. انہوں نے ایسی غزلیں لکھی ہیں یا شاعریاں کی ہیں. ان کے شاعرانہ طبیعت کی پہنچ بہت دور تک تھی, اور ان میں فکر و خیال کی گہری لیاقت بھی تھی. ان کے اشعار میں فضولیات نہیں ہیں, مگر مقصد اور معنی کے کار فراہمی جلوہ گر ہے. آبرو کے زمانے میں تنقید نگاری ان کی اردو شاعری کی آبرو بھی رہی ہے, یعنی کہ عزت. آبرو کے زمانے میں تنقید کرنا, آلوچنا کرنا, تنقید نگاری ان کو اردو شاعری کی آبرو بھی رہی ہے. انہوں نے تنقید کی ہے اپنی شاعری میں. بیسیکلی شاعری کی ہے, شاعری کے ساتھ ساتھ شاعری کے اندر تنقید بھی کی ہے. اگرچہ آبرو کا کلام کئی مقام پر صنعتوں کے جال میں الجھا ہوا ہے. صنعت ہوتے ہیں نا, تشبیہات, استعارہ, تو ان کے جال میں الجھا ہوا ہے. تشبیہ و استعارہ اور ایہام کی گہری دھند چھائی ہوئی ہے. کس کے کلام میں, کس کی شاعریوں میں؟ آبرو کی. ٹھیک ہے. لہٰذا ان کے کلام کو سمجھنے میں کافی
فوقیت اور دقت محسوس ہوتی ہے، کفت کٹھنائی، ٹھیک ہے، اور دقت محسوس ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر نکلے تو آصباح کی طرح جب چمن میں پھول نکلے تو آصباح کی طرح جب چمن میں پھول، گلشن کو دیکھ تجھ کو گئے ہاتھ پاؤں پھول۔ اس طرح کی انہوں نے شاعریاں کی ہیں۔ لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ قدیم دور میں اردو غزل کے جو بے شمار شعراء ہیں جنہوں نے اپنی خوبصورت غزلوں سے اردو غزل کی شہرت اور تعمیر و ترقی کی تاریخ و خدمات انجام دی ہیں۔ ان شاعروں میں آبرو کا نام بھی مخصوص اہمیت رکھتا ہے، ایک بہترین اہمیت رکھتا ہے، ایک مخصوص اہمیت رکھتا ہے، امپورٹنٹ، ٹھیک ہے، اہمیت اور عظمت کا مالک ہے۔ آبرو کی غزل گوئی اس دور کی اردو تہذیب، لوگوں کے ادبی مذاق اور عدم ادبی قدرت کے مطابق ہے۔ حالانکہ آبرو نے شاعری کی دوسری کئی اصناف میں اپنی شاعرانہ لیاقتوں یعنی کہ قوتوں کا مظاہرہ کیا ہے مگر ان کی غزل گوئی میں ان کی شاعرانہ لیاقت سب سے زیادہ ظاہر ہوئی ہے۔ دراصل آبرو کو غزل سے فطری اور دلی لگاؤ تھا، اس سبب ان کی غزلیں ان کی اعلیٰ شاعرانہ لیاقتوں کا مظہر بن گئیں۔ مثال کے طور پر پھرتے ہیں دست دست دیوانے کدھر گئے، پھرتے تھے دست دست دیوانے کدھر گئے، وہ عاشقی کے ہائے زمانے کدھر گئے۔ یہ اس طرح کی غزلیں انہوں نے کی ہیں۔ آسان شعر ہے، آپ کو سب کو سمجھ آ جائے گا۔ چونکہ غزل کی بنیاد تغزل پہ ہے، لہٰذا آبرو کی غزلوں میں بھی تغزل کے اشعار بہت بڑی تعداد میں ہیں۔ آبرو نے دوسرے شاعروں کی شاعرانہ انداز میں دامن بچھاتے ہوئے اپنی ہی اسلوب ایجاد کیا ہے اور اسی کے مطابق اپنی غزل نگاری کی ہے۔ دراصل آبرو کی اسلوب نگاری میں لکھنوی غزلوں کی طرح آرائش اور زیبائش بہت کم ہے، یعنی کہ لکھنوی غزلوں کے اندر جو آرائش اور زیبائش ہے نا، جو ساز سجا ہے، آرائش اور زیبائش، آرائش مانے آرام، زیبائش مانے ساز سجا یعنی کہ خوبصورتی، اس طرح کی اس میں بہت کم نظر آتی ہے، ٹھیک ہے۔ انہوں نے عموماً سادگی یعنی کہ سادہ اور نفاست کہتے ہیں کم چیزوں میں، یعنی کم کٹھن الفاظوں میں، ٹھیک ہے، نفاست کے ساتھ غزلیں کہی ہیں۔ ان کے اشعار بھی بھاری بھرکم الفاظ کی بہتات بھی نہیں ہے، یعنی کہ ان کی جو اشعار ہیں نا ان میں کیا نہیں ہے، بھاری بھرکم الفاظ انہوں نے ڈالے نہیں ہیں آبرو نے، ٹھیک ہے۔ تکلف اور تصنع کی زیادتی بھی نہیں ہے۔ کئی اشعار آبرو کی غزلوں میں ایسے ہیں جنہیں پڑھ کر یہ محسوس ہوتا ہے کہ جیسے ہم جملے پڑھ رہے ہوں یعنی کہ واقعے پڑھ رہے ہوں، ایسے اشعار لکھے ہوئے ہیں۔ مجموعی طور پر آبرو کی غزل نگاری سادہ، سلیس اور عام فہم ہے۔ مثال کے طور پر انہوں نے یہ غزل کا یہاں پہ ایک اشعار دیا گیا ہے: دل تو دیکھ آدم بے باک کا، عشق سے پتلا بھرا ہے خاک کا، عشق سے پتلا بھرا ہے خاک کا۔ دل تو دیکھ آدم بے باک کا، عشق سے پتلا بھرا ہے خاک کا۔ قدیم زمانے کی سینکڑوں غزلوں کے بوجھ سے دبی ہوئی نظر آتی ہے۔ یہ جو اشعار لکھا ہے نا، وہ قدیم زمانے کی سینکڑوں غزلوں کے بوجھ سے دبی ہوئی نظر آتی ہے۔ ان کی شاعری کس کی؟ آبرو کی۔ اس لیے ان میں آسانی اور عام فہم کا
फकरान हो गया है। मगर आबरू की गज़लों में सिनातों का इस्तेमाल बोझल अंदाज में कम नज़र आता है, यानी कि इन्होंने सिनात कम ही इस्तेमाल किए हैं। ठीक है, उन्होंने अक्सर सादा अंदाज में सिनातों का इस्तेमाल किया है जो पढ़ने वाले की समझ में आसानी से आ जाए और एक अजीब सा शायराना लुत्फ़ का एहसास दिलाता है। आबरू की गज़लों की तनकीद की कसौटी पर हर ज़ाविये से परखने पर यह भी ज़ाहिर होता है कि उनके दिमाग में शेरों की आमद बहुत हुई है, यानी कि उन्होंने कई शेरों के उनके दिमाग के अंदर शेर आए हैं। यही वजह है कि उनके अशार में बेसाख्तगी और फितरी रंग नुमाया तौर पर नज़र आता है। कुछ तनकीद निगार ये नज़रिया पेश करते हैं कि शायर के ज़हन में जो अशार की आमद होती है उनमें गहरी कशिश और तासीर पैदा हो जाती है। दरअसल आबरू के अशार में वही कशिश और तासीर हमें महसूस होती है। आबरू की गज़लों में तगज़्ज़ुल के मज़ामीन पर लिखे हुए अशार बहुत बड़ी तादाद में हैं, मगर इख़लाक़ी तस्वीर और दीगर सबक आमूज़ मज़ामीन पर भी उन्होंने बहुत असरदार शेर लिखे हैं। कई मकाम पर तो उन्होंने अपने गज़लों में इस तरह शेर लिखे हैं जैसे कोई सूफ़ी या मजजूब हयात व कायनात की सच्चाई पेश कर रहा हो और इंसानी ज़िंदगी को उसके अंजाम की याद दिला रहा हो, यानी कि फितरी रहे हैं, प्राकृतिक चीज़ों पर ज़्यादा लिखे हैं इन्होंने। इस तरह के शायरी से आबरू की गज़लों में एक दिलकश सूफियाना रंग पैदा हो गया है जो वाकई काबिल तारीफ़ है। मिसाल के तौर पर करें जो बंदगी हुए गुनहगार, बुतों की कुछ निराली है खुदाई। अगरचे कदीम ज़माने में शायरी महज ज़ौक़ व शौक़ और तफरीह शगल के तौर पर की जाती थी, इसमें भी कोई शक नहीं है कि आबरू ने भी अपना शौक़ पूरा करने के लिए शायरी इख्तियार की थी। फिर भी उनके यहाँ कुछ ऐसे अशार मिलते हैं जिनमें दुनियावी गौर व फ़िक्र की तलक़ीन व हयात व कायनात की तज़कियाती रोश का पता मालूम होता है। लिहाजा हम कह सकते हैं कि आबरू की गज़लों में अफ़कार व ख़यालात की गहराई के साथ साथ ज़बान व बयान की गहराई भी है। दरअसल यही ख़ुसूसियात है कि जिनकी वजह से आबरू का शुमार गज़ल के बेहतरीन शायरों में होता है। आप लोगों को मेरी आवाज़ बहुत कम नज़र आ रही होगी क्योंकि मैं रोज़े से हूँ, रोज़ा इफ्तार करके अभी मैं पढ़ाने बैठी हूँ। अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो मुझे आप बताइएगा, मैं अपने आप में और इम्प्रूव करूँगी। और आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमें पढ़ने वालों को उनका कोर्स कंप्लीट हो जाए। थैंक यू वेरी मच।